سب سے بڑا تحفہ اس کا وقت ہی ہوتا ہے۔ اور وقت کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب آپ اپنا وقت کسی کو دیتے ہیں تو اس وقت ایک عجیب اعلان کرتے ہیں اور بہت اونچی آواز میں اعلان کرتے ہیں جو پوری کائنات میں سنا جاتا ہے۔ آپ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنا وقت اس اپنے دوست کو دے رہی ہوں۔ اے پیاری دنیا، اے کائنات، اس بات کو غور سے سنو کہ اب میں تم ساری کائنات پر توجہ نہیں دے سکتی کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ یہاں مرکوز ہو رہی۔ آپ کہیں نہ کہیں، اعلان کریں نہ کریں، جس وقت آپ ہم آہنگ ہوتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ وقت دے رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ اعلان بار بار آپ کے وجود سے، آپ کی زبان سے، آپ کے مسام سے، آپ کی وائب سے، آپ کی وائبریشن سے نکلتا چلا ہی چلا جاتا۔ یہ آپ توجہ دے اور توجہ ہی سب سے بڑا راز۔ میں ہمارا ڈرائیور نہیں تھا تو میری بہو جاتی ہے درس سننے کی، کچھ ایسا ہے ان کا کام۔ تو میں نے اسے کہا تم پریشان کیوں ہوتی، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، دن کے وقت تو میں اتنی سی گاڑی چلا لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ماموں، آپ مجھے لے جائیں، بڑی مہربانی۔ جب میں لے گیا اس کو اور جس مقام پر وہ بیٹھ کے خواتین درس لیتی ہیں تو ظاہر ہے میں تو آگے نہیں جا سکتا تھا، میں نے اسے اتارا تو میں نے درس دینے والی خاتون کا ایک عجیب اعلان سنا جو میں سمجھتا ہوں یہ مردوں کی قسمت میں تو نہیں، میں نے مردوں کے بڑے بڑے جلسے دیکھے، ان میں ایسی خوبصورت بات میں نہیں سنی۔ وہ بیوی اندر کہہ رہی تھی کہ اگر تم، اے پیاری بچیوں اور بہنوں، اگر تم اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہو یا اپنے خاوند سے بات کر رہی ہو یا اپنی ماں کی بات سن رہی ہو اور ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو ٹیلی فون پر توجہ نہ دینا کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ نے اپنا وقت اس کو دیا، چاہے کتنی بھی گھنٹی کیوں نہ بجتی رہے، کوئی آئے گا سن لے گا۔ یہ بات میرے لیے بڑی نئی تھی اور میں نے اپنے حلقہ احباب میں اپنے دوستوں یا لوگوں سے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی، لیکن میں اس خاتون کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوں اور اب تک خوش ہوں، اور اگر یہ بات ان بیویوں نے سمجھی ہے تو بے حد قیمتی بات ہے، اور غالباً اس سے قیمتی بات انہوں نے اس درس میں، اس روز کے درس میں اور کوئی نہیں دی ہوئی۔ اب جب وقت آپ دیتے ہیں، میں بار بار اس کا ذکر کروں گا اس لیے کہ اس کی پیچیدگی، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو سوچنا پڑے گا اور مسائل کی طرف۔ ایک تو چھپے چھپائے مسائل آپ کو ملتے ہیں، ایک آپ جیسے ذہین بچے ہیں جو بیٹھ کے اپنے کالج کے برآمدوں میں ستونوں کے ساتھ ٹیک لگا کر ان مسائل کو سوچیں جو آپ کی زندگیوں کے ساتھ ٹچ کر کے، گزر کے، لمس کر کے، جسے پنجابی میں کھہ کے جاتے ہیں، پھر آپ کی سوچ شروع ہوگی۔ ورنہ پچھے ہوئے سوال جو چلے آ رہے ہیں انگریز کے وقتوں سے، جو ہمارے سوال ہوتے تھے، اگر انہی کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر آپ آنے والے زمانے کو وہ کچھ عطا نہیں کر سکیں گے جو آپ کو عطا کرنا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے اس کا تعلق حال سے ہے۔ جب آپ کسی کو وقت دیتے ہیں یا کوئی آپ کو وقت دیتا ہے، اپنا لمحہ عطا کرتا ہے، تو آپ حال میں ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق مستقبل سے یا ماضی سے نہیں ہوتا کہ ماضی میں آپ نے وہ تو اس وقت آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور اس کو یقین دلا رہے ہیں اپنی ہونے کا اور اپنی توجہ دینے کا۔ لیکن کبھی کبھی یہ اب تفریح کے طور پہ میں بات کرتا ہوں اور میں اپنے استاد کو بہت داد دینے کے لیے اور ان کا مان بڑھانے کے لیے اور ان کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہونے کے لیے کہتا ہوں کہ جس زمانے میں ہمارے استاد پطرس بخاری ہمیں یہاں چھوڑ کر گورنمنٹ کالج میں چلے گئے تھے UNO میں، اور وہ نیو یارک میں رہتے تھے، تو جس علاقے میں یا جس بڑے فلیٹ میں یا جس ایمبینٹ، جس جگہ پر وہ تھے،
وہاں پر استاد مکرم بتاتے ہیں کہ رات کے 2 بجے مجھے فون آیا اور بڑی غصے کی آواز میں کوئی خاتون بول رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ لک ہیئر یور ڈاگ ہیز بین بارکنگ کنٹینیوسلی فار دی لاسٹ ہاف این آور. وہ آپ کا کتا مسلسل آدھے گھنٹے سے بھونک رہا ہے اور اس نے ہماری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے. میرے بچے اور میرا شوہر جو ہیں وہ بے چین ہو کر چارپائی پر بیٹھے اور اس کی آواز بند نہیں ہوتی. یہ کیا نسل. تو بخاری صاحب نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میرا کتا اس طرح سے بہیو کر رہا ہے، لیکن میں اب کیا کروں، میں مجبور ہوں. تو اس نے ٹیلی فون بند کر دیا، بینک کر دیا، غصے ہو گئی. تو بخاری صاحب نے، ان کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تفنن تھا. اگلے روز رات ہی کے 2 بجے ٹیلی فون کر کے اس خاتون کو جگایا اور کہا کہ محترمہ میرے پاس کوئی کتا نہیں ہے، مجھے کتوں سے شدید نفرت ہے، کل رات جو کتا بھونکا تھا وہ میرا نہیں تھا، گڈ بائی. بند کر دیا. یہ انہوں نے حال کو کس طرح مستقبل کے ساتھ جوڑا، یا میں یہ کہوں گا کہ ماضی کو مستقبل کے ساتھ جوڑا، یہ بخاری صاحب کا ہی کمال تھا. اور خواتین و حضرات، ایک بڑی عجیب و غریب بات جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا، جلدی میں وہ بات بھی بتا دوں. جب میں اٹلی میں رہتا تھا، روم میں، تو روم میں ایک ہے فونتانا دی تریوی، ایک یہ فوارہ ہے جس میں لوگ پیسے پھینکتے ہیں کہ میں پھر بھی یہاں ہوں، منت مانتے ہیں کوئی کہ اللہ کرے میری منت پوری ہو. تو میں آ رہا تھا دفتر سے اپنی یونیورسٹی سے، تو راستے میں کھڑا کہ بہت سارے امریکن ٹورسٹ آئے ہوئے تھے. تو ایک بڈھا امریکن جو تھا وہ بھی پیسے اس میں پھینکے. تو اس کی بیوی ہنس کے کہنے لگی کہ جارج آئی ڈڈنٹ تھنک یو ور سو سپرسٹیشس. میرا نہیں خیال تھا کہ تم اتنے دقیانوس اور اتنے وہ پرانی بات کو ماننے والے. تو اس نے کہا کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ باتیں پوری ہوتی ہیں؟ اس نے کہا لکھیے ڈیئر ہنی، یہ جو میری بات تھی وہ تو کب کی پوری ہو چکی جس کی میں نے آرزو کی تھی، اب تو میں اس کی قسطیں ادا کر رہا ہوں، یہ قسط میں نے دی. تو یہ اٹیچمنٹ کی اور محبت کی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں پر رواج کم ہے. تو خواتین و حضرات، جس طرح سے میں وقت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اور اسے تحفے کے طور پر ادا کرنے کے لیے، دینے کے لیے آپ کو رائے دے رہا تھا، جو میں سوچتا ہوں اسی طرح وقت ہی سب سے بڑا دشمن بھی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں لیتے سوائے اس کے وقت کے. اس نے ابھی سواد دیکھنا تھا، اس نے ابھی ڈھاکہ جانا تھا، لیکن آپ نے اس سے اس کا وقت کچھ نہیں کیا. جب آپ کسی انسان پر بہت ظلم کرتے ہیں شدت کا، تو آپ اس سے اس کا ٹائم چھین لیتے. ابھی اس نے نیو یارک جا کے دیکھنا تھا، ابھی اس نے کئی پینٹنگ بنانی تھی، ابھی اس نے پوئٹری لکھنا تھا، ابھی اس نے گانے گانے تھے، ابھی اس نے ناچنا تھا، وہ آپ نے اس سے چھین لیا. تو وقت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ بھید اس کا پکڑا نہیں جاتا، اس کی پیچیدگی کو اتنی آسانی سے سلجھایا نہیں جاتا. لیکن یہ یاد رکھیے، یہ آپ کے، میرے، ہم سب کے اختیار میں ہے کہ ہم وقت دیتے ہیں تو ہمارا مد مقابل زندہ ہے. اگر اس سے وقت لے لیتے ہیں تو روح اور قالب ہونے کے باوجود وہ مر جاتا ہے. اس لیے میں تو یہ نہیں کر سکا، نہ ہی آج شام یہ کر سکوں گا. میری بڑی آرزو تھی اور ہے، لیکن مجھے ایسے کام درپیش ہیں کہ میں اسے پھولوں کا ایک گلدستہ تو بھیج دوں گا، لیکن میں اپنا آپ اس کو پیش نہیں کر سکوں گا. یہ میری بدقسمتی اور میری کوتاہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.